لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین۔ معزز اور محترم ناظرین کرام، آپ سبھی مسلسل قرآن مجید کی تفسیر کو سماعت کر رہے ہیں۔ وہ تفسیر کہ جس تفسیر کو سمجھنا اور جس تفسیر کو درک کرنا ہم سب کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے، اور جس تفسیر کی بنا پر قرآن مجید کے احکام اور قرآن مجید کے مفہوم اور معنی کو درک کرنا اور ان کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہمارے لیے ممکن ہو جاتا ہے۔ جس مبارک اور مسعود سورے کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، وہ سورہ مبارکہ ضحیٰ ہے، وہ عظیم الشان سورہ کہ جس سورے کو پروردگار نے مکہ معظمہ میں نازل فرمایا اور وہ اہم پیغام دیے کہ جن اہم پیغاموں سے انسانوں کو درس لینا چاہیے۔ میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے اس سورے کے 5 محور ہیں کہ جن میں سے 2 محور ہم نے گزشتہ 2 دنوں میں آپ کے سامنے عرض کیے۔ آج تیسرے محور کی طرف آپ کو لے کر جانا ہے۔ وہ محور ہے پروردگار عالم کا اپنے بندوں کے اعمال کو اپنی طرف منسوب کرنا۔ یہ انسان کا بہت بڑا شرف ہوتا ہے، اور یہ انسان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ کام انسان کرے، نسبت اللہ اپنی طرف دے۔ البتہ یہ ذہنوں میں رہے کہ دنیا کے جتنے کام ہیں وہ سب چونکہ اذن پروردگار اور اللہ کی منشا اللہ کے علم کے ساتھ ہوتے ہیں، لہٰذا ان سارے کاموں کی حقیقی اور واقعی نسبت تو اللہ کی طرف دی جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود اگر خاص طور سے کسی کے اعمال کو پروردگار اپنا عمل کہے، کسی فعل کو پروردگار اتنا مقدس مانے کہ اس کے بارے میں کہے کہ میں نے اس کام کو کیا، اس سے اس کام کے اندر چھپے ہوئے خلوص کی عظمت کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ خدا دلوں کے راز جانتا ہے، پروردگار واقعیت کو جانتا ہے، اور اب اس واقعیت اور حقیقت کی بنا پر جب پروردگار کسی بندے کے لیے یہ بات کہے کہ وہ عمل میں نے انجام دیا، اس سے پتہ چلے گا کہ اللہ کی نگاہ میں اس انسان کا کیا درجہ ہے اور کیا رتبہ ہے۔ وہ آیے شریفہ کہ جو قرآن مجید میں جس میں پروردگار نے اپنے پیغمبر سے یہ بات کہی، 6 آیے شریفہ ہے سورہ ضحیٰ کی۔ قرآن مجید ارشاد فرما رہے کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، اے پیغمبر آپ کو ہم نے یتیم پایا تو آپ کو ہم نے پناہ دی۔ سب جانتے ہیں، ساری امت مسلمہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ پروردگار نے جس موقع پر حضور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا،
آپ کے والد ماجد آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اس اعتبار سے ہمارے رسول اس دنیا میں جب تشریف لائے تو یتیم تھے۔ حضور اکرم اس دنیا میں اس انداز میں تشریف لائے کہ آپ کو ماں کا پیار ملا، لیکن یہ پیار بھی، یہ محبت بھی، یہ انس بھی رسالت مآب کو زیادہ دنوں تک نہیں ملتا رہا، بلکہ بعض روایتوں کی بنا پر حضور اکرم کی عمر مبارک ابھی کل 2 سال سے بھی کچھ کم تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور پھر آپ کی تربیت اور آپ کی پرورش اپنے دادا جناب عبد المطلب کے دست مبارک میں آئی، اور جناب عبد المطلب کو یہ شرف ملا کہ اپنے اس بیٹے کے بارے میں کہ جس کو پروردگار اس کائنات کی نجات کا ذریعہ قرار دے رہا ہے اور جن کی بنا پر اس کائنات کو خلقت عطا کی جا رہی ہے، ایسے عظیم المرتبت نبی اور رسول کی پرورش کی ذمہ داری جناب عبد المطلب کو ملی۔ لیکن آپ سبھی جانتے ہیں کہ جناب رسالت مآب کی عمر مبارک کل 8 سال کی تھی جب جناب عبد المطلب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جناب عبد المطلب کو پروردگار نے متعدد اولاد دی تھی، لیکن ان اولادوں میں جو آخری زوجہ سے آپ کی اولاد یعنی جناب ابو طالب، جناب عباس اور جناب زبیر، یہ 3 آخری زوجہ سے جناب رسالت مآب کے دادا کی اولاد میں قرار پائے تھے، اور جناب عبد المطلب نے اپنے ان بچوں کے درمیان جنہیں سب سے زیادہ باصلاحیت، سب سے زیادہ باوقار اور سب سے زیادہ خاندانی عظمتوں اور شرافت کا محافظ پایا تھا، وہ جناب ابو طالب کی ذات گرامی قدر تھی۔ جناب ابو طالب کے جن کا نام عمران قرار پایا تھا، جناب ابو طالب کو جناب عبد المطلب بہت چاہتے تھے، اور اسی لیے اپنے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے جناب عبد المطلب نے اپنی ساری ذمہ داریاں جناب ابو طالب کے حوالے کی تھیں، اور یہ جناب ابو طالب نے نہ صرف یہ کہ اپنے والد ماجد سے سقایت الحاج کا درجہ اور رتبہ لیا تھا، یعنی وہ تمام افراد کے جو مکہ معظمہ میں حج کے لیے اس زمانے تک آتے تھے، ان تمام افراد کو پانی پلانا اور ان کے لیے پانی کا اہتمام اور انتظام کرنا یہ جناب ابو طالب نے اپنے ذمے لیا تھا۔ اور اسی طرح سے قریش اور بنی ہاشم کی سرداری بھی جناب ابو طالب ہی کو ملی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور درجہ اور رتبہ تھا کہ جو جناب ابو طالب کے پاس تھا کہ یہ خانہ کعبہ کی چابیاں جناب ابو طالب کے پاس قرار پائی تھیں جناب عبد المطلب کے بعد۔ جناب عبد المطلب نے اپنے اس بیٹے کو جہاں ساری ذمہ داریاں دی تھیں، انہی ذمہ داریوں کے درمیان ایک ذمہ داری اور بھی عطا کی تھی کہ جسے پروردگار نے قرآن مجید کی اس سورہ ضحیٰ کی 6 آیہ شریفہ میں بڑے اچھے انداز سے عمل کو اپنی طرف نسبت دے کر بیان کیا ہے۔ وہ ذمہ داری کیا تھی؟ جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹے جناب ابو طالب کو ایک ذمہ داری یہ بھی عطا کی تھی کہ جناب عبداللہ کے بیٹے سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب ابو طالب کے حوالے کیا تھا کہ یہ یتیم بچہ ہے، یہ بن ماں اور بن باپ کا بچہ ہے، اس بچے کی پرورش، تربیت اور سارا انتظام اے ابو طالب تمہارے حوالے ہے۔ اسی بنا پر جناب ابو طالب نے اپنے اس بھتیجے جناب عبداللہ، ان کے بھائی تھے، جناب رسالت مآب کو جو ان کے بھتیجے تھے ان کو اپنی پرورش میں اپنے تحت کفالت قرار دیا، اور اس وقت ان کی عمر مبارک تقریباً کچھ جو تاریخوں میں بیان ہوا ہے
43 سال کے آس پاس تھی کہ جب جناب ابو طالب کے پاس جناب رسالت مآب آئے ہیں، اور اب جناب رسالت مآب کی پوری ذمہ داری جناب ابو طالب کے کاندھوں پر ہے۔ سب سے زیادہ سخت موقع تھا جناب ابو طالب کے لیے اس در یتیم کو دشمنوں کی نظر سے، دشمنوں کی نگاہوں سے بچا کر رکھنا۔ مختلف طرح کے دشمن تھے کہ جو جناب رسالت مآب کے قتل کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں اس دور کی کہ جب ابھی جناب رسالت مآب نے اپنی رسالت کا اعلان نہیں فرمایا ہے، لیکن دشمنیاں بے پناہ تھیں، اور ان دشمنیوں کی بنا پر بہت سارے اوقات جناب رسالت مآب کی زندگی کے لیے خطرہ ہوتا تھا۔ حتیٰ وہ مشہور واقعہ کہ جس کو تاریخ نے اپنے دامن میں جگہ دی ہے کہ جب 12 سال کی عمر مبارک میں جناب ابو طالب اپنے ساتھ جناب رسالت مآب کو شام کے سفر میں لے کے جا رہے ہیں، عالم یہ ہے کہ جب ایک دیر میں پہنچے اور اس کے راہب نے کھڑکی کھول کر نیچے دیکھا اور یہ دیکھا کہ قافلہ گزر رہا ہے اور یہاں کے اوپر کچھ لمحوں کے لیے رکا ہے، اس راہب نے ان سب کو اپنے گھر دعوت پہ بلایا۔ نہ جانے اس کو اس قافلے کے افراد کے چہروں کے اوپر کون سی ایسی نمایاں شے دکھائی دی کہ جس کی بنا پر جس راہب کو آج تک نہیں دیکھا گیا تھا کہ وہ اپنے دیر میں کسی غیر کو بلائے، اس پورے قافلے کو اندر بلایا گیا، اور جس موقع کے اوپر اس نے غور سے جناب رسالت مآب کو 12 سال کی عمر مبارک میں دیکھا، غور سے دیکھتا رہا، اور پھر جناب ابو طالب کو اکیلے میں لے جا کر جناب رسالت مآب کی پیدائش اور آپ کے والد اور آپ کے خاندان، آپ کے گھر والے اور خود جناب رسالت مآب کے اخلاق کے بارے میں چند باتیں پوچھیں، اور اس کے بعد کہنا شروع کیا کہ میرے پاس جو توریت موجود ہے، میرے پاس جو انجیل موجود ہے، میرے پاس یہودیوں کی کتاب، میرے پاس عیسائیوں کی کتاب، حتیٰ گزشتہ دور کے نبیوں کے صحیفے بھی میرے پاس ہیں، ان سب میں جن علامتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان علامتوں کے مطابق یہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ مستقبل میں رسالت کے اس عظیم درجے اور عہدے پر فائز ہوگا کہ جس کی رسالت کائنات کے گوشے گوشے تک پہنچے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ جملہ بھی جناب ابو طالب سے فرمایا کہ یہ بیٹا کہ جو آپ کے ساتھ ہے، اب اس کو دشمنوں سے بچا کر رکھیے گا، اس کو کسی اور شہر نہ لے کر جائیے، آپ مکہ معظمہ واپس جائیے اور اس بچے کو دشمنوں سے محفوظ رکھیے گا۔ اس موقع پر جناب ابو طالب نے یہ بات فرمائی تھی کہ مجھے خبر ہے۔ اس کے معنی ہے کہ جناب ابو طالب کے جو دین حنیف ابراہیم کے پیرو تھے اور جناب ابراہیم کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارتے تھے، انہیں مکمل خبر تھی کہ رسالت مآب کو کن مراحل سے گزرنا ہے اور کتنی بڑی ذمہ داری لے کر رسالت مآب اس دنیا میں آئے ہیں۔ یہیں سے جناب ابو طالب کے ایمان کے پختہ ہونے کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اپنے بھتیجے کے بارے میں جناب ابو طالب کے جو احساسات تھے، جو جذبات تھے، یہ پورا واقعہ جناب ابو طالب نے ایک قصیدے کی شکل میں باقاعدہ نظم کیا ہے، جو آج بھی تاریخ میں موجود ہے۔ اس کے معنی ہے کہ جناب ابو طالب جناب رسالت مآب کے لیے بڑی قربانیاں دینے کے لیے تیار تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جن کو پروردگار نے اتنا رتبہ دیا تھا، معمولی بات نہیں ہے، آپ کو سید البطحاء کہا جاتا تھا، آپ کو شیخ القریش کہا جاتا تھا، قریش کے سب سے بزرگ اور برتر انسان کے طور پر لوگ آپ کو جانتے اور مانتے تھے۔ عالم یہ تھا کہ لوگ جس موقع کے اوپر مکہ معظمہ آتے تھے اپنے خانہ کعبہ کے حج کے لیے آتے تھے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جاہلیت کے دور میں بھی اس کے لیے خاص ان کا طریقہ تھا، اور وہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف آتے تھے، باقاعدہ تالیاں بجا کر چکر لگانا، کہ جو ان کے قول کے مطابق اس زمانے میں ان کے لیے وہ حج تھا۔ عالم یہ تھا کہ یہ سارے کفار و مشرکین جو مکہ معظمہ میں آتے تھے، وہ اس مکہ معظمہ میں آنے کے بعد کوشش کرتے تھے
کہ جناب ابو طالب سے ضرور ملاقات کریں۔ اتنا ان کے اندر شوق ہوتا تھا جناب ابو طالب کے لیے۔ میں اس تفصیل کو اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ امت مسلمہ متوجہ ہو، جس انسان کے عمل کے تقدس کو پروردگار نے اتنا بلند و بالا پایا کہ ان کے عمل کو اپنی طرف منسوب کیا، ان کی شخصیت کیا تھی، یہ بات امت مسلمہ کو سمجھنی چاہیے۔ قرآن مجید جیسا کہہ رہا ہے کہ الم یجد کا یتیما فآوا، اے پیغمبر آپ کو ہم نے یتیم پایا تو میں نے پناہ دی۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ پروردگار اس پناہ کو اپنی طرف نسبت دے رہا ہے۔ تو یہ جو نسبت اللہ دے رہا ہے اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ جناب ابو طالب کا عالم یہ تھا، روب و دبدبہ یہ تھا کہ جناب ابو طالب نے ایک قانون بنایا تھا اس زمانے میں، کہ جو قانون آپ کو تعجب ہوگا بنایا جناب ابو طالب نے، رواج جناب ابو طالب نے دیا اور قبول اسلام نے کیا ہے۔ وہ دور کہ جب ابھی اسلام کا نام بھی کوئی نہیں جانتا، جب ابھی پیغمبر اسلام کی رسالت کا اعلان بھی نہیں ہوا ہے، جناب ابو طالب نے قسامہ نام کا ایک قانون بنایا تھا کہ جس میں خاص طور پر اولیاء دم کے لیے یہ خاص طریقہ تھا، جو علمی بحث ہے جو مجھے اس وقت نہیں پیش کرنی ہے، کہ اگر کسی موقع کے اوپر سامنے والا گواہیاں نہ پیش کر پائے تو پھر ایسے موقع کے اوپر اولیاء دم کو اس بات کا اختیار تھا کہ وہ قسم کھائیں۔ یہ جو قسم کھانے کا قانون تھا وہ جناب ابو طالب کا بنایا ہوا تھا، اور اسلام نے اس قانون کو اتنا پسند کیا کہ جب نبوت اور رسالت کا اعلان ہوا ہے تو اس قسامہ قانون کو اسلام کا حصہ بنا دیا گیا۔ آپ ذرا سوچیں، وہ قانون کہ جس قانون کو آج اسلام ایکسپٹ کر رہا ہے، کیا اس قانون کے بنانے والے کو اسلام اور مسلمانوں کی نگاہ میں بہترین اور معزز انسان نہیں ہونا چاہیے؟ نگاہ پروردگار میں اتنی اہمیت ہے جناب ابو طالب کی، اور یہی وجہ ہے کہ جناب ابو طالب کو اس زمانے میں بڑی فقیری کے باوجود، بڑی غربت کے باوجود، حتیٰ سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ مشہور جملہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے والد ابھی ساد فقیرن وما ساد فقیر قبلہ، فرمایا تھا کہ جب میرے والد کو سرداری ملی ہے سارے قریش کی، سارے بنی ہاشم کے سردار بنے ہیں، اس وقت ان کا عالم یہ تھا کہ وہ فقیر تھے، اور مولا کا یہ جملہ کہ ان سے پہلے کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو فقیری کے عالم میں سردار بنا ہو، لیکن اس کے باوجود خاندانی روایات کو باقی رکھنا، لوگوں کا خیال رکھنا، عالم یہ تھا کہ حج کا زمانہ آنے سے پہلے مکے اور اطراف مکہ کی کھجوروں کو خریدا جاتا تھا، اور ان کھجوروں کو مکے کے سارے کنووں میں ڈالا جاتا تھا تاکہ ان کنووں سے نکلنے والا پانی کھارا نہ ہو، میٹھا ہو، تاکہ آنے والے حاجیوں کو میٹھا پانی میسر ہو۔ آپ نے توجہ فرمائی، نگاہ ابو طالب میں آنے والے مہمان زائروں اور زیارت کے لیے آنے والے اللہ کے مہمانوں کی اتنی اہمیت تھی، اور اس کام کے لیے آپ سنیں گے جناب ابو طالب کو قرض لینا پڑتا تھا۔ قرض لیا ہے لیکن خاندانی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ کے مہمانوں اور اللہ کی ضیافت کے لیے پوری تیاری کے لیے رقم کو خرچ کرنے میں جناب ابو طالب نے کوئی دریغ نہیں کیا ہے۔ یہ عالم ہے، حتیٰ جناب ابو طالب کا عالم یہ تھا کہ اسی مکہ معظمہ میں لوگوں کے کھانے کا انتظام کرتے تھے، اس لیے کہ لوگ اللہ کے مہمان بن کے آ رہے ہیں۔ کتنا فرق ہے اس دور کا انسان اپنے زمانے کے اعتبار سے لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر رہا ہے، لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام کر رہا ہے، اور آج کے دور میں جو افراد خادمین حرمین شریفین کہلاتے ہیں، ان کی حکومت کے دور میں عالم یہ ہے کہ وہ 1 لیٹر پانی بھی اگر پینا ہو تو خریدنا پڑتا ہے۔ عالم یہ ہے کہ انسان کو اگر بھوک لگی ہو تو کھانا خریدنا ہے،
جبکہ وہ ساری دولت جو ان حاجیوں سے لی جا رہی ہے وہ سب اپنے عیش پر خرچ کی جا رہی ہے، ان حاجیوں پہ خرچ نہیں کی جاتی۔ وہ جو مینا کے میدان میں ایک وقت کا کھانا دے دیا جاتا ہے، اس کا باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ خادم صاحب نے ان حاجیوں کو کھانا کھلایا، جبکہ وہ کھانا کہاں سے کھلایا گیا؟ وہ جو حاجیوں سے $100 سے زیادہ کی رقم لی جاتی ہے ٹیکس کے عنوان سے، اسی کے ذریعے سے ایک وقت کا کھانا کھلا دینے پر اتنا فخر کیا جاتا ہے۔ کتنا فرق ہے اہل بیت اطہار کی ہستیوں اور خاندان بنی ہاشم کی بلند و بالا شخصیتوں اور آج کے ان حکمرانوں کے درمیان۔ کل خدمت کا جذبہ تھا، آج لوٹنے کا جذبہ ہے۔ اور پھر ایسے موقع پر جب جناب ابو طالب کی شخصیت کو نہ پہچانتے ہوئے ان کے خلاف جملے کہے جائیں تو پھر افسوس ہوتا ہے۔ پہلے انسان کو پوری تاریخ پڑھنی چاہیے، پورا انسان کو اس کے بارے میں بایوگرافی پڑھنی چاہیے، اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے۔ معمولی بات نہیں ہے، پیغمبر اسلام نے جس موقع کے اوپر اس مکہ معظمہ میں اپنے اسلام کا اعلان کیا اور ان لوگوں کو ایمان اور اسلام کی طرف دعوت دینی شروع کی، اب عالم یہ ہے کہ کبھی آپ کے اوپر کوڑا گرایا جا رہا ہے، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو جسمانی اذیت کے قتل کیا جا سکے کسی میں ہمت نہیں تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف ایک تھی۔ تاریخ نے یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، میں اس تفصیل کو نہیں پیش کروں گا، لیکن بات اشارتاً آپ کی خدمت پہ پیش کرنا ہے تاکہ تحقیق کرنے والے برادران جا کر تلاش کریں اور دیکھیں کہ جناب ابو طالب کی خدمت کتنی وسیع ہے۔ عالم یہ ہے کہ اسی قریش نے سب نے مل کر جناب ابو طالب کے گھر میں میٹنگ کی اور یہ بات کہنے کی کوشش کی کہ یتیم عبداللہ کو اسلام کے نشر کرنے سے روکا جائے۔ جناب ابو طالب نے سب کو منع کر دیا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، میرا بھتیجا جو پیغام پہنچا رہا ہے تم نہیں روک سکتے۔ یہ سب باہر نکلے اور باہر نکلنے کے بعد ایک اور میٹنگ کی اور عقبہ نے اس میٹنگ میں یہ طے کیا کہ بس ایک راستہ ہے کہ ہم سب مل کر یتیم عبداللہ کو قتل کر دیں، اور اس طرح سے ہم سب ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں کہ اکیلے ابو طالب کے لیے ہمارا مقابلہ کرنا ممکن نہ رہ جائے۔ یہ بات جناب ابو طالب کو پتہ چل گئی اور جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی حفاظت میں پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ کوئی ابو طالب کے اس بھتیجے کو تکلیف نہ پہنچائے۔ لیکن جناب رسالت مآب اچانک 3-4 دن کے لیے مکہ معظمہ میں نظر نہیں آ رہے تھے، گویا لوگوں کی نگاہوں سے غائب۔ جناب ابو طالب کو یہ خوف ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اطراف میں کھاڑیاں ہیں، اطراف میں پہاڑ ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان قریش نے مل کر میرے بھتیجے کو قتل کر دیا ہو۔ یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، اس سے جناب ابو طالب کے ایمان کو سمجھا جا سکتا ہے۔ جناب ابو طالب نے سارے بنی ہاشم کو جمع کیا، جناب عبد المطلب کی ساری اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد اور سارے جوان، سارے افراد گھر میں جمع ہوئے اور یہ طے کیا کہ تم سب اپنی اپنی تلواریں لو اور اپنے اپنے لباس میں چھپاؤ، اور کل صبح میں جب یہ سران قریش خانہ کعبہ کے اطراف میں اس زمانے میں چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں اور ان دیواروں پر آ کر یہ قریش کے جو بڑے بڑے سمجھے جاتے تھے، جو صنادید قریش کہلاتے تھے، یہ بڑے بڑے سمجھے جانے والے افراد ان دیواروں پہ آ کے بیٹھتے تھے اور پھر ان کے ماننے والے، ان کے لوگ جو ہوتے تھے وہ چاروں طرف آ جایا کرتے تھے۔ یہ سارے افراد جب ان دیواروں کے پاس آ کر بیٹھے تو حکم دیا جناب ابو طالب نے کہ تم سارے جوان اپنی اپنی تلواریں اپنے لباس میں چھپا کے ان سارے سران کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جانا، اور جس موقع کے اوپر میں پہنچوں اور یہ آواز دوں کہ یا معاشر قریش ابغی محمدن، میں وہاں پر پہنچوں گا اور اچانک یہ آواز دوں گا کہ میں اے قریش کے والوں، میں تم سب سے محمد کو مانگ رہا ہوں، اور یہ جیسے ہی میں کہوں تم سب اپنی اپنی تلوار نکالنا، جتنے بزرگان قریش، جتنے سران قریش بیٹھے ہیں سب کی گردنیں اڑا دینا۔
جناب ابو طالب نے یہ پورا پروگرام سیٹ کیا، تیاری کی کہ اگلی صبح میں یہ کام کرنا ہے کہ اتنے میں پیغمبر اسلام واپس مکہ معظمہ آ گئے، اور جیسے ہی یہ پتا چلا کہ سارے بنی ہاشم نے یہ طے کیا ہے، فوراً اپنے چچا سے ملنے کے لیے آئے۔ وہاں پر جو تاریخ کے جملے ہیں، اپنے بھتیجے کو زندہ پا کر جناب ابو طالب نے اس انداز میں بھتیجے کو گلے سے لگایا تھا کہ آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے تھے۔ وہ محبت اور ایمان کی عروج تھی کہ پیغمبر اسلام کو صحیح و سالم پا کے جناب ابو طالب خوشی کے عالم میں رو رہے تھے۔ اور پھر جناب رسالت مآب نے بتایا تھا کہ میں ایک تبلیغ کے سلسلے میں پاس کے علاقے میں گیا تھا، لہٰذا 2-3 دن وہاں پہ وقت لگ گیا۔ جناب ابو طالب نے اگلے دن سارے سران قریش کے درمیان بیٹھ کر سارا واقعہ سنایا اور ان جوانوں سے کہا کہ اپنی چھپی ہوئی تلواروں کو لے جا کے دکھاؤ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قریش اتنے ڈر گئے کہ پھر ان کے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ جناب ابو طالب کے ہوتے ہوئے رسول اللہ کے قتل کا ارادہ کریں۔ آپ سمجھے، ایک اکیلے جناب ابو طالب کی وہ طاقت اور ہمت اور ان کا ایک کمال تھا کہ سارے دشمنوں کو جناب ابو طالب نے اپنی طاقت کے ذریعے سے اسلام کے خلاف سازشیں کرنے سے روک دیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس موقع کے اوپر جناب ابو طالب اس مکہ معظمہ میں انتقال کر گئے اور جناب رسالت مآب نے اس مکہ معظمہ میں اپنے کو تنہا پایا، یہی وہ موقع تھا کہ جس موقع کے اوپر رسالت مآب کا وہ معروف جملہ ہے کہ جس میں آپ نے جناب ابو طالب کے بارے میں یہ جملہ فرمایا تھا کہ ما نالت قریش منی شیئا اکرہہ حتی مات ابو طالب۔ جب تک جناب ابو طالب زندہ رہے، جب تک جناب ابو طالب اس دنیا میں رہے، ہمت نہیں ہوئی قریش کی کہ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچائیں۔ لیکن ہاں، جناب ابو طالب کے بعد اب جناب رسالت مآب کے قتل کی پھر کوششیں شروع ہوئیں، اور اب نتیجہ یہ ہے کہ جناب ابو طالب کے نہ ہونے کی بنا پر اب رسالت مآب کی زندگی کو خطرہ ہو گیا، اور اب رسالت مآب کو مکہ معظمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ آنا پڑا، جسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ آپ نے غور کیا، ایک اکیلے ابو طالب تھے کہ جو 10 سال تک مسلسل، اس لیے کہ سن 10 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، سن 10 بعثت میں یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے آپ کا انتقال ہوا، 10 سال تک مسلسل اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے رسالت مآب کی پشت پناہی فرما رہے تھے، اور ایک اکیلے ابو طالب کی بنا پر ساری دنیا میں یہ اسلام کا پیغام پھیل رہا تھا۔ آپ اس انسان کے ایمان کی بلندی کو محسوس کریں کہ جن کو پروردگار نے اتنی عظمت عطا کی کہ جن کی بنا پر اسلام پھیل رہا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس زمانے میں انہی قریش نے آپس میں مل کر یہ طے کیا کہ ہم سب بنی ہاشم سے بائیکاٹ کر دیں گے، اور نہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، نہ ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے، نہ ان کو کھانا دیں گے، نہ ان سے لین دین کریں گے، نہ ان سے بیع و شراء کریں گے، کوئی سامان خریدنا، کوئی سامان بیچنا، حتیٰ ہم ان کے پروگرامز میں شرکت نہیں کریں گے، ان کو بیٹی نہیں دیں گے، ان کے وہاں سے بیٹی نہیں لے کے آئیں گے۔ ساری چیزوں میں بائیکاٹ کر دیا ان قریش نے مل کر، اور عالم یہ ہے کہ اب یہ سارے بنی ہاشم کو مکہ معظمہ کو چھوڑ کر اطراف کی پہاڑیوں میں رہنا پڑا، جو شعب ابی طالب کہلاتی ہیں۔ شعب ابی طالب میں ان سارے بنی ہاشم کو رہنا پڑا، حتیٰ انہی کے درمیان آپ غور کریں کہ انہی سختیوں کے درمیان جناب عبداللہ ابن عباس، جو جناب رسالت مآب کے چچا عباس کے بیٹے ہیں، ان کو پیدائش ملی ہے اسی شعب ابی طالب میں۔ بڑی سختیاں ہیں اس شعب ابی طالب میں۔ عالم یہ ہے کہ نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ پینے کا انتظام ہے، بڑی سخت زندگی کہ جس کا ذکر کل بھی انشاءاللہ آئے گا، لہٰذا آج میں اس گفتگو کی طرف اپنے سامعین کو نہیں لے کے جانا چاہتا، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ جو ان دونوں کے درمیان یہ طے ہوا تھا
قریش یہ کہہ رہے تھے کہ پیغمبر اسلام کو جو نہیں مانے گا وہ ہمارے ساتھ رہے گا، اور جو پیغمبر اسلام کو مانے گا اس کو مکہ چھوڑ کر شعب ابی طالب میں رہنا ہوگا۔ شعب ابی طالب میں رہنے کے لیے اسلام کی شرط تھی اور مکے میں رہنے کے لیے کفر کی شرط تھی، اور اب اس بنا پر یہ طے کرنا ہوگا کہ کون مکے میں تھا جو کافر تھا اور کون شعب ابی طالب میں اس وقت تھا کہ جو مؤمن تھا۔ ان دونوں کے درمیان اگر فیصلہ کرنا ہو تو بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی کہ جن لوگوں نے مکے کی آسودہ زندگی کو چھوڑ کر شعب ابی طالب کی سختیوں کو برداشت کرنا قبول کیا وہ صرف ایمان کی بنا پر، اور ان کے درمیان ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں کہ جو اکلوتی زوجہ ہے رسالت مآب کی، مکہ معظمہ کی رسالت مآب کی بیٹی، جو اکلوتی بیٹی ہیں جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا، کہ جو آپ کے ساتھ اس شعب ابی طالب میں آئی ہیں۔ جناب عبداللہ ہیں، جناب عباس ہیں، جناب عباس اپنی زوجہ کے ساتھ، اس طرح کے بہت سے افراد، ان کے درمیان جناب ابو طالب بھی رسالت مآب کے ساتھ اس شعب ابی طالب میں ہیں، جبکہ شعب ابی طالب میں وہی ہیں جو صاحب ایمان ہیں۔ اگر کفر جناب ابو طالب کے مزاج میں العیاذ باللہ معاذ اللہ ہوتا تو پھر جناب ابو طالب آرام کے ساتھ مکہ معظمہ کی زندگی گزارتے۔ شعب ابی طالب میں جناب ابو طالب کا وجود بتا رہا ہے کہ ایمان کی وہ شمع دل میں روشن ہے جس نے آرام کی بنسبت سختیوں کو برداشت کرنا گوارا کر لیا، لیکن ایمان اور اسلام کا سودا کرنے پر جناب ابو طالب راضی نہیں ہوئے ہیں۔ معمولی بات نہیں ہے کہ یہی کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کی تربیت کی، جنہوں نے پیغمبر اسلام کو پالا، جنہوں نے پیغمبر اسلام کو پروان چڑھایا، معمولی بات نہیں ہے کہ خطرات کے دنوں میں اپنے بیٹے کو جناب رسالت مآب کے بستر پہ رسالت مآب کے چچا ابو طالب سلاتے تھے، اور اپنے بیٹے کے بستر پہ اپنے بھتیجے کو سلاتے تھے، تاکہ اگر رات کی تاریکی میں کوئی اچانک حملہ آور ہو جائے اور چاہے کہ یتیم عبداللہ پیغمبر اسلام کو قتل کرے، وہ بچ جائیں، میرا بیٹا قربان ہو جائے۔ یہ ایمان کا جذبہ دنیا میں کس کے پاس ہے؟ آج پیغمبر اسلام کا نام لے کر ان کے نام پر خود کو قربان کرنے والوں کے بہت سے افراد، بہت سی تعداد مل جائے گی، لیکن اپنی اولاد کو پیغمبر اسلام پر قربان کرنے کا جذبہ جناب ابو طالب سے سیکھنا چاہیے۔ میں عرض کروں کہ جناب رسالت مآب کی جو پرورش کی ہے خود جناب ابو طالب میں، عالم یہ ہے جس وقت جناب رسالت مآب کا عقد ہو رہا ہے ام المؤمنین جناب خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ، اس موقع پر خطبہ جو پڑھا ہے وہ جناب ابو طالب نے پڑھا ہے۔ رسالت مآب کی طرف سے خطبہ پڑھ رہے جناب ابو طالب، کیوں؟ اس لیے کہ جناب رسالت مآب کو اپنے چچا پر مکمل اعتبار ہے، مکمل بھروسہ ہے، اور اسی لیے جناب ابو طالب کی حیات طیبہ میں ہمیں یہ چیز بارہا ملتی ہے۔ حتیٰ بہت سارے ایسے موقع آئے ہیں کہ جس موقع پر جناب ابو طالب کے سامنے آ کر رسالت مآب نے مشورہ لیا ہے۔ زمانے کا رسول، زمانے کا نبی ہے کہ جو اپنے چچا سے مشورہ کر رہا ہے۔ یہی کفار قریش جس موقع کے اوپر آئے اور آنے کے بعد جناب ابو طالب سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے سے بات کر لیجئے، جو کچھ بھی کہیں، دولت چاہتے ہیں یا کسی خاندان میں شادی چاہتے ہیں، جو بھی کہیں ہم ان کو دینے پر تیار ہیں، لیکن اپنے بھتیجے سے کہہ دیجئے کہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کو برا بھلا نہ کہیں۔ جناب ابو طالب اپنے بھتیجے کے پاس آئے اور بھتیجے سے یہ بات کہی کہ سارے قریش نے مل کر یہ پیغام دیا ہے، جس خاندان میں کہو تمہاری شادی ہو جائے گی، جتنی دولت کہو تمہارے حوالے کر دیں گے، بس ایک کام کرو کہ اپنے خدا کی تبلیغ چھوڑ دو اور ان قریش کے آباء و اجداد کے دین کو برا نہ کہو۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اے چچا، اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیا جائے، پھر بھی میں توحید کا دامن نہیں چھوڑوں گا،
اس موقع پر جناب ابو طالب نے پلٹ کر یہ جملہ کہا تھا کہ بیٹا اگر یہی بات ہے تو جب تک ابو طالب زندہ ہے تمہارا ساتھ دے گا، تمہاری پشت پناہی کرے گا، کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ یہ ایمان کی وہ روشنی کہ جو جناب ابو طالب کے سینے میں پائی جا رہی ہے۔ اور پھر آ کر قریش سے کہہ دیا تھا کہ تمہیں جو کرنا ہو کر لو، لیکن یاد رکھنا کہ محمد کے پیچھے ابو طالب موجود ہیں، پیغمبر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے جب تک کہ ابو طالب موجود ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ جناب ابو طالب کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا۔ جناب ابو طالب کا پرورش کرنا، جناب ابو طالب کا جناب رسالت مآب کو اپنی آغوش میں تربیت دینا اتنا نگاہ پروردگار میں پسندیدہ عمل بن گیا کہ پھر پروردگار نے جناب رسالت مآب کے سلسلے میں جناب ابو طالب کے اس عمل کی تعریف کی ہے۔ اور پھر اگر آپ غور کریں جناب رسالت مآب کو پروردگار نے جو درجے دیے ہیں ان درجوں میں خود یہی سورہ توبہ آیت نمبر 2 پروردگار نے اس آیت شریفہ میں کیا جملہ فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، دیکھو اپنے آباء و اجداد اور اپنے بھائیوں میں کسی کو اپنا سرپرست نہ بنانا اگر وہ ایمان کے بجائے کفر کو پسند کرتے ہوں۔ آپ خود بتائیں، اللہ بندوں کو منع کر رہا ہے کہ اللہ کو نہ ماننے والوں کو سرپرست نہ بناؤ، ان کی کفالت میں جا کر نہ رہو، اور خود اللہ اپنے پیغمبر کو اس انسان کی کفالت میں قرار دے کہ معاذ اللہ کے جن کے ایمان کے بارے میں مسلمان شبہ کریں۔ یہ ممکن ہے؟ ہو نہیں سکتا۔ اس کے معنی ہے کہ جن کی آغوش میں پیغمبر اسلام تربیت پا رہے ہیں، امت اور دنیا والے کچھ بھی کہیں، نگاہ پروردگار میں وہ صاحب ایمان بھی ہیں اور راسخ العقیدہ مؤمن ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اتنی شدت کیوں ہے کہ ہم اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ جناب ابو طالب مؤمن ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ سنیں گے۔ وجہ قرآن مجید کا وہ اگلا فقرہ ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جس نے بھی اپنے آباء و اجداد اور اپنے بھائیوں میں کفر کو پسند کرنے والے کو اپنا سرپرست بنا لیا، وہ جان لو کہ وہ ظالموں میں سے ہو گیا۔ اس کے معنی ہے کہ جو ظالم ہے وہی یہ کام کر سکتا ہے، جو ظلم کر رہا ہے وہی یہ کام کر سکتا ہے کہ کسی کافر کو اپنا سرپرست بنائے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، اگر جناب رسالت مآب نے العیاذ باللہ معاذ اللہ کسی کافر کو اپنا سرپرست بنا لیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ معاذ اللہ رسول اللہ ظالم ہوئے۔ اور قرآن کی دوسری آیت سورہ بقرہ میں صاف لفظوں میں کہا ہے اللہ نے کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ کبھی ظالم تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر جناب ابو طالب کے ایمان کو قبول نہ کیا جائے تو پھر رسالت مآب کی رسالت کے لیے خطرہ ہے، اس لیے کہ ظالم رسول نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ظالم اللہ کا عہدہ نہیں پا سکتا۔ لہٰذا اس بات پر اصرار ہے، اور صرف اصرار یوں ہی نہیں ہے، اس بات کی تاکید ہے کہ جناب ابو طالب کے ایمان کو قبول کیا جائے۔ بڑی اہم بات ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا ہے سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہ جب یہ جملہ فرمایا کہ انا ابن صالح المؤمنین، میں مؤمنین میں سے جو صالح ہیں ان کا بیٹا ہوں۔ آپ دلیل تو ملاحظہ فرمائیں، ہمارے چوتھے امام محمد سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے لوگوں پر تعجب ہوتا ہے کہ ان کو جناب ابو طالب کا ایمان کیوں نہیں سمجھ میں آتا۔ اس کے بعد دلیل کتنی محکم دی ہے میرے آقا نے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون اسلام لے آئے تو اس کا عقد اس انسان سے ٹوٹ جاتا ہے
جو ابھی اسلام نہیں لایا ہے۔ لہٰذا اگر اسلام صرف زوجہ لے کر آئے تو پھر وہ اس کی زوجیت میں اس کی بیوی بن کر نہیں رہ سکتی کہ جو اسلام اور ایمان نہیں لایا ہے۔ مولا آگے فرماتے ہیں کہ یہ ساری امت مسلمہ قبول کرتی ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد جو جناب ابو طالب کی زوجہ ہیں وہ صالح اور مؤمنہ تھیں، ایک کامل ایمان والی خاتون تھیں، تو اگر وہ ایمان لے آئیں اور ان کے شوہر جناب ابو طالب ایمان نہیں لائے تو پھر نتیجے میں جناب فاطمہ بنت اسد کا عقد بھی اپنے شوہر کے ساتھ باقی نہیں رہ جائے گا۔ لہٰذا جناب فاطمہ بنت اسد جب تک جناب ابو طالب زندہ رہے ان کی زوجیت میں باقی رہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ کچھ بھی سمجھتے رہیں، جناب ابو طالب کو خود ان کی زوجہ نے بھی مؤمن مانا ہے، خود رسالت مآب نے بھی مؤمن مانا ہے، ورنہ کیا معمولی بات ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا، رسول اللہ نے اپنا لباس دیا، رسول اللہ نے خود قبر میں اتارا، رسول اللہ نے خود جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے گریہ کیا اور یہ جملہ فرمایا کہ میری ماں نہیں تھی لیکن فاطمہ بنت اسد نے مجھے ماں کی طرح سے رکھا۔ خود جناب ابو طالب جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، خود جناب رسالت مآب گئے ہیں اور مسلمانوں کی طرح سے آپ کو دفن کیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی علامت ہے کہ جناب ابو طالب کو رسالت مآب نے صاحب ایمان مانا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو بھی اللہ کے اس پیغام پر غور کرتے ہوئے سورہ ضحیٰ کی اس آیہ شریفہ کے ضمن میں ہمیں اپنے عقیدے، اپنے تصورات، اپنے احساسات کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ کیا واقعی طور پہ جناب ابو طالب کے بارے میں ہم نے جو ناانصافیاں کی ہیں اس کے لیے ہمیں توبہ نہیں کرنی چاہیے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایمان کے اس درجے اور اس بلندی پر جناب ابو طالب فائز ہیں کہ تمام خاندان اہل بیت نے آپ پر ناز کیا ہے، آپ پر فخر کیا ہے، اور یہ اسی لیے ہے کہ جناب ابو طالب کو اللہ نے بڑی عزت اور بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خدارا ہم سب کو جناب ابو طالب کے ایمان کے ساتھ جو لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہے اس ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے آقا اور مولا سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اور پروردگار وہ تمام افراد کہ جنہوں نے جناب ابو طالب کے ایمان سے متعلق خدمتیں کی ہیں ان کے درجات بلند سے بلند تر فرما، اور پروردگار ہم سب کو دین اہل بیت اطہار کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آج جن باتوں کو میں نے آپ سبھی حضرات کی خدمت میں تفسیر کی شکل میں پیش کیا، اس سے متعلق سوال آپ سے پوچھنے کے لیے ہم اب آپ کے سامنے آ رہے ہیں، لہٰذا آپ فوراً جو نمبر آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے تاکہ فوراً آپ سوال کا جواب بھیج دیجئے۔ جناب ابو طالب کے کچھ القاب کا تذکرہ کیا گیا، اگر ان میں سے کوئی ایک لقب بھی آپ لکھ کر بھیج دیجئے آپ کو انشاءاللہ اچھا انعام بھیجا جائے گا۔ جناب ابو طالب کے جو القاب کا ذکر ہوا، القاب یعنی خود ابو طالب لفظ نہیں، اللقب کی بات کر رہا ہوں، جناب ابو طالب کے القاب میں سے کسی ایک لقب کو جس کا ذکر کیا گیا اس کو آپ لکھ کر بھیج دیجئے، انشاءاللہ علی ٹی وی آپ کی خدمت میں ایک اچھے انعام کو ضرور ارسال کرے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔